بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپایوں اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علماؤں کا کہنا ہے یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔
جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے اولاد کو آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی بھی تھی جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئیں، جیسے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جنس کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو گئی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی۔ اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابلا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت کے بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے زمین پر تمام چیزیں اگ گئیں۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائیں، اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں ہیں اور دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ چونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا، اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے تھے اور جنت کے پھل کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالی جانے کی سبب تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اس کو اگا دیا، اور یہی طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے سے رگڑا اور ایک کو دوسرے پر رکھا، اور آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا۔ اسی طرح سے آپ کو آٹے کو گوندھنا بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی، آگ جلنے لگی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں جو 20 حمل سے پیدا ہوئیں۔ آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔
پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں پیدا ہونے لگیں۔